اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مچھلیاں اور ان کے فوائد۔ مچھلیاں فقاری آبی جانور ہیں جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ چھلکوں سے ڈھکا ہوا اور پانی میں تیرنے کے لیے بنے خصوصی پر اور گل پھڑوں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر، تازے پانی، دریاؤں، جھیلوں اور پہاڑی جھرنوں سے لے کر سمندر کی اتھاہ گہرائیوں تک میں پائی جاتی ہیں۔ مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہایت اہم گردانی جاتی ہے۔ مچھلیاں ہاں وہ سمندروں یا کھلے آبی مقامات سے شکار کی جائیں یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہی خانوں یا تالابوں میں کی جائے، جیسا کہ مرغیوں کی افزائش کے لیے مرغی خانے یا دیگر جانوروں کو پالنے کے لیے باڑے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات مچھلیوں کا شکار تفریح طبع یا محظوظ ہونے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ شوقین لوگ ڈنڈوں پر ڈور لگا کر مچھلی کا شکار کرنا یا گھروں میں، باغیچوں میں، تالابوں یا مہمان خانوں میں شیشے سے بنے ماہی پروری کے بڑے مچھلی گھر جن کو ایکویریم کہا جاتا ہے ان میں بھی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ عموماً لوگوں کو دکھانے یا محظوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مچھلی مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں میں بھی صدیوں سے نہایت اہمیت کی حامل رہی ہے۔ دیوتاؤں سے لے کر مذہبی علامات، کتابوں کے موضوعات سے لے کر فلموں تک ہر جگہ مچھلی کا کردار نظر آتا ہے۔ مچھلی کا شکار ان غذاؤں میں کیا جاتا ہے جو صحت مند کہلاتی ہیں۔ مچھلی ایسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے جو تمام عمر کے افراد کے لیے ضروری خیال کیے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء دوسری غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند تصور کیے جاتے ہیں، جیسا کہ مچھلی میں پائے جانے والے غذائی اجزاء میں وٹامن ڈی اور وٹامن B2 شامل ہیں، اور وٹامن B2 کو ریبو فلاوین بھی کہا جاتا ہے۔ مچھلی میں فاسفورس اور کیلشیم بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی بہت سے منرلز کا بھی اچھا خاصا ذریعہ ہے، اور ان منرلز میں پوٹاشیم، زنک، آئرن، میگنیشیم اور آیوڈین وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی پائے جاتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ایک ایسی چکنائی ہے جو تمام خلیوں کی جھلیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی بہت سے منرلز کا اچھا ذریعہ ہے، جن میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پوٹاشیم، زنک، آئرن اور میگنیشیم اور آیوڈین ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی میں جو فیٹی ایسڈز ہیں وہ جسمانی خلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کی روک تھام میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فیٹی ایسڈز خون کو جمنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے دل کے دورے اور فالج کے خطرات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری شریانوں میں ٹرائی گلیسرائڈ جمع ہو جاتے ہیں، اور مچھلی کو استعمال کرنے سے ان کی مقدار میں کافی حد تک کمی واقع آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھلی جسمانی سوزش کو بھی کم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وٹامن ڈی ایک نہایت ہی اہم جز ہے، اور جو کہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وٹامن جسم میں ایک اسٹیرائڈ ہارمون کی طرح کام کرتا ہے۔ جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار متوازن نہ ہونے کی وجہ سے ہڈیوں کے بہت سارے مسائل لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہو جاتی ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی جسمانی کارکردگی کو اچھا خاصا متاثر کرتی ہے۔ اس کے باوجود زیادہ تر افراد اس وٹامن کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سورج سے وٹامن ڈی حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے مچھلی وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق 1300 گرام پکی ہوئی سیلمن فش وٹامن ڈی کی 100% ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مدافعتی نظام مضبوط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے بہت جلد افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں میں لوگوں کے پھیپھڑے متاثر ہونے کی شرح بہت بڑھ جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ کھانسی، نزلہ اور زکام بھی پھیپھڑوں کی کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ یا اگر آپ ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو مچھلی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ مچھلی میں وافر مقدار میں پائے جانے والے فیٹی ایسڈز پھیپھڑوں میں ہوا کے بہاؤ کو بہتر بناتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ پھیپھڑوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مچھلی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا نہایت ضروری ہے۔ ڈپریشن کا شمار عام بیماریوں میں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے افسردگی طاری رہ جاتی ہے، توانائی میں کمی واقع جاتی ہے اور زندگی کی مختلف سرگرمیوں میں دلچسپی لینے کو دل نہیں کرتا۔ مچھلی میں پائے جانے والے فیٹی ایسڈز ڈپریشن کی علامات کو کم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کا باقاعدہ استعمال اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کی تاثیر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی کا تیل بھی طبی فوائد کا حامل ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے ہارٹ اٹیک اور اسٹروکس کا خطرہ کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق مچھلی میں پایا جانے والا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق ایک ہفتے تک باقاعدگی کے ساتھ مچھلی استعمال کرنے والے دل کی بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ دماغ کی صلاحیت میں کمی ہو جاتی ہے اور دماغی صحت میں تھوڑی سی کمی معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر صلاحیت بہت زیادہ کم ہو جائے تو الزائمر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اور کچھ تحقیقات کے مطابق جو لوگ زیادہ مچھلی کھاتے ہیں ان کی دماغی صلاحیت زیادہ تیزی سے کم نہیں ہوتی، اور یہ بات بھی تحقیقات کے ذریعے سامنے آئی ہے کہ ہفتے میں ایک بار مچھلی کا استعمال کرنے سے دماغ کے ایک ٹشو میں اضافہ ہوا ہے جسے گرے میٹر کہتے ہیں۔ یہ ٹشو یادداشت اور جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آٹو امیون بیماریوں کی وجہ سے ڈائبیٹک ٹائپ 1 لاحق ہو سکتی ہے، اور یہ تب لاحق ہوتی ہے جب جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے صحت مند ٹشوز پر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق مچھلی کے تیل کے باقاعدہ استعمال سے بچوں میں ذیابیطس ٹائپ 1 کے خطرات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے، اور بڑھتی عمر کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آنکھوں کے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں، جن میں سر فہرست نظر کی کمزوری ہے۔ اور طبی ماہرین کے مطابق مچھلی میں پایا جانے والا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے، جس کی وجہ سے نظر کی کمزوری لاحق نہیں ہوتی۔ اور نیند کے مختلف مسائل جیسا کہ نیند نہ آنا دنیا بھر میں عام ہو گئے ہیں۔ ان مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے مچھلی کا باقاعدہ استعمال مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور ایک طبی تحقیق کے مطابق ہفتے میں 3 بار سالمن مچھلی استعمال کرنے سے نیند کے معیار میں بہتری آئی ہے اور روزمرہ کی معمولات سر انجام دینے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زیادہ تر ہارمونز کی مقدار غیر متوازن ہونے کی وجہ سے جلد اور خاص طور پر چہرے پر کیل مہاسوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مچھلی کے تیل کی مدد سے کیل مہاسوں سے آسانی کے ساتھ چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ مچھلی کا تیل ایک مشہور ٹانک ہے، اور چھوٹی مچھلیاں دریا کی نباتات اور سبزہ کھاتی ہیں جو ہضم ہونے کے بعد وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے۔ اس طرح ان کے جگر میں وٹامن اے کا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ دماغی کمزوری اور ڈپریشن میں کارڈ لیور آئل سے فائدہ ہوتا ہے۔ مچھلی صحت بخش، مقوی، سر درد، خشک کھانسی، ضعف گردہ میں بھی مفید ہے۔ چشموں کی مچھلی امراض چشم میں مفید ہے۔ اسے مسلسل کھانے سے سفید بال سیاہ ہو سکتے ہیں۔ اسٹروپٹومائسین وغیرہ کی ایجاد سے پہلے سل کا علاج مچھلی کا تیل ہی تھا۔ اسپتالوں میں اسے کیکر کی گوند کے ساتھ کھرل کر کے اس میں دار چینی کا پانی ملا کر مکسچر بنایا جاتا تھا، جسے ٹی بی ٹونک کہتے تھے۔ ہر مریض کو روزانہ صبح ایک گلاسی پلائی جاتی تھی، اور جلدی امراض میں یہ تیل بہت مفید ہے۔ سوزش اور جلن کو دور کرتا ہے۔ اس کی کمی سے نائٹ بلائنڈنس، رات کی بینائی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ جن افراد میں رات کی بینائی کا مسئلہ ہے، اگر یہ مچھلی کا تیل مسلسل استعمال کریں
تو اس بیماری میں خاطر خواہ افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح مچھلی کھانا اور اس کا تیل پینا اکثیر ہے۔ آج کل پہلے موتی دانوں کے طرح کے کیپسول ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی مچھلی کے ذکر میں اہم بات یہ ہے کہ اسے تازہ کھانا چاہیے۔ مچھلی اگر باسی ہو جائے تو اس میں ایک کیمیاوی زہر پیدا ہوتا ہے، اس لیے باسی مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ مچھلیوں میں پایا جانے والا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جس کی وجہ سے جسم میں موجود نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کرنے میں مدد ملتی ہے، اور طبی ماہرین کے مطابق یہ ایسڈز خون میں کولیسٹرول بنانے والے لیپس کو کم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق مچھلی کینسر کے خطرات کو بھی کم کرتی ہے، اور ایسے افراد کو باقاعدگی کے ساتھ مچھلی استعمال کرنی چاہیے جن کے آنت، لبے اور منہ وغیرہ کے میں کینسر کے خدشات پائے جاتے ہیں۔